اللہ نے انسانوں کا رزق اس زمین میں پھیلایا ہوا ہے تو حکومت وقت پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام تر حکومتی وسائل کو بروکار لاتے ہوئے انسانوں کی ضرورت کے لیے تمام تر وسائل مہیا کرے۔ زمینیں ہیں خزانوں سے بھری پڑی ہیں، اور قرب قیامت میں ایک ایسا منظر انسان دیکھے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ زمین اپنے خزانوں کو الٹ کر باہر پھینکے گی، اور انسان جن خزانوں کے لیے وہ رات دن جتن کر رہا ہے وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وقال الانسان ما لها، وہ کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا، تو کیا کر رہی ہے؟ آج دنیا کے اندر غربت کا، افلاس کا جو رونا رویا جاتا ہے، ہر وقت بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل حکومتوں کو نظر آتے ہیں، لیکن ایک سوچ، ایک نظریہ جو اس وقت دنیا کی عالمی قوتوں نے تمام تر دنیا کی ریاستوں، حکومتوں اور مملکتوں کو دیا ہوا ہے، وہ یہ ہے آبادی پہ کنٹرول، بڑھتی ہوئی آبادی اس کے لیے کنٹرول کرنا، جبکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انسان نے جو ہی اس دنیا کے اندر قدم رکھا ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جن ضروریات کو حاصل کرنا تھا اللہ نے اس کا انتظام بھی فرمایا۔ یہ نظریہ اسلام کے منافی ہے کہ جی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وسائل نہیں ہیں۔ انسانیت کے لیے وسائل کی کمی نہیں، اور ان مسائل کو نمٹنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ہزاروں برس سے آیا ہے اور اپنے مسائل سے نمٹنے کے لیے اس نے وسائل پیدا کیے ہیں، اور جب حکومت بنتی ہے، حکومت بننے کے بعد مملکت کے اندر حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ریاست کے اندر بسنے والے انسانوں کو امن اور ایک مضبوط معیشت عطا کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور دنیا کے اندر وہ مملکت، وہ ریاست جس کے اندر امن قائم ہو، بد امنی نہ ہو، امن قائم ہونے کے نتیجے میں اس ریاست کی معیشت خود بخود مستحکم ہو جایا کرتی ہے۔ اور قرآن پاک نے متعدد مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نمرود کی حکومت کے بارے میں کہ آپ نے علماء سے کتنی باتیں سنی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ہماری ایک روایت چل پڑی ہے۔ ہمارے ملا مولوی نمرود کی حکومت کے بارے میں اگر کوئی واقعہ سناتے بھی ہیں تو وہ دلچسپی والی باتیں سناتے ہیں، ایک واقعے کی حیثیت سے سناتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس نمرود کی حکومت اور سلطنت کو پلٹ دینے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا اعلان ہوا کہ آپ اس بادشاہت کے خاتمے کے بعد اپنی امامت کا اعلان کرو، آپ نے اپنی امامت کا اعلان کیا، انی جاعلک للناس اماما۔ اور جب نمرود کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اتنا میں آپ کو بتاؤں، نمرود نے اپنی حکومت کے اندر لوگوں پر بے جا ٹیکس لگائے ہوئے تھے، بے جا ٹیکس، اور حتیٰ کہ اگر کسی نے قبر بھی کھودنی ہوتی تھی تو قبر کھدوائی کا ٹیکس دیا جاتا تھا، باغات کے ٹیکس، روزگار پر ٹیکس، ہر چیز پر ٹیکس اس نے لگا رکھا تھا۔ لوگ انتہائی تنگ تھے، اور چونکہ جبر کا نظام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کئی سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد جب اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو اللہ نے اب بادشاہت کا نہیں، لوگوں کی امامت کا، قیادت کا تاج ابراہیم علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اعلان کروایا کہ اے ابراہیم، اب تو نے اپنی اس مملکت اور سلطنت کے اندر دو کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا دعا مانگو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے ابراہیم تو نے دعا یہ کرنی ہے کہ جو مملکت اور جو شہر، جو ریاست ہم نے آپ کو دی ہے، اس ریاست میں آپ نے امن کیسے قائم رکھنا ہے۔ امن قائم کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے دعا منگوائی گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ اس مملکت کے، اس شہر کے رہنے والے باسیوں کے لیے امن قائم کر دے، ان کو امن عطا فرما۔ دوسری بات آپ نے کیا کی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق کا بندوبست فرما۔ اب قرآن پاک نے 14 پارے میں بھی ایک قوم کا ذکر کیا ہے۔ ایک بستی والوں کی مثال قائم کرو، ان کو سناؤ بستی والوں کی۔ یاتیہا رزقہا، وہ انتہائی مطمئن اور امن کی زندگی گزارتے تھے اور ہر طرف سے ان کے لیے رزق آیا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کے حکموں کو انہوں نے توڑا، اللہ نے ان پر خوف مسلط کر دیا۔ بدامنی ختم ہو، بدامنی آ گئی، امن چلا گیا۔ اور خوف اور بدامنی اس وقت مملکتوں کے، حکومتوں کے اندر آتی ہے جب اللہ کی بغاوت کی جائے۔ قومیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جب وہ اللہ کے باغی بنتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پر ایک خوف کی اور بھوک کی، افلاس کی، غربت کی ایسی حالت مسلط کر دی جاتی ہے، پھر نہ وہ ان کو امن ملتا ہے، نہ ان کی غربت جاتی ہے، نہ خوف جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو 2 خوشخبریاں سناتا ہے اور شیطان بھی انسانوں کو 2 باتیں بتاتا ہے، اور 2 باتیں، 2 شیطان کی طرف سے، 2 رحمان کی طرف سے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا مال گھٹ جائے گا اور غریب ہو جاؤ گے، اور تم نے کیا کرنا؟ تم نے سود کا کام کرنا ہے۔ یہ سود کی جو معیشت ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ اہل یورپ نے دی ہے، یہ سب سے پہلے آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے یہودیوں کو شیطان نے آ کر بتایا تھا کہ تم نے انسانوں کو اپنے سودی شکنجے میں کیسے پھنسانا ہے۔ عرصہ دراز تک انسان یہودیوں کے معاشی شکنجے میں پھنسے رہے۔ کیوں؟ سود پر مبنی معیشت۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کو یہاں ایک ریاست عطا کی گئی اور حکمرانی ملی۔ آپ نے اپنی حکمرانی میں سب سے پہلے لوگوں کو امن دینے کے لیے ایک معاہدہ قائم کیا جو آج بھی میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ کا حصہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ آئے اور مدینہ طیبہ تشریف لائے اور تمام قبائل کو، جتنے بھی مدینے کے اطراف میں آباد تھے، ان سب کو آپ نے بلایا اور ان سب کو ایک معاہدے کا پابند بنایا۔ جس طرح ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، آئین جو ہے یہ پوری پاکستانی قوم کا ایک میثاق ملی ہے کہ جس کے تحت ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ریاست کے قوانین بنانے ہیں، قوانین کی پابندی کرنی ہے،
ایک منظم انداز سے اپنے زندگی کو گزارنا ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ پہنچ کر تمام قبائل کو اکٹھا کر کے ایک میثاق ملی قائم کیا اور اس کا نام میثاق مدینہ رکھا، اور امن قائم ہوا۔ جب امن قائم ہوا، امن قائم ہونے کے بعد کائنات کے تاجدار نے سب سے پہلے اپنی مملکت کے اندر جس بات کا اعلان کیا وہ یہ اعلان کیا، لوگوں آج کے بعد میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سودی لین دین کا خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج جس طرح کمپنیاں مارز وجود میں آئی ہیں، اس زمانے میں قبائل ہوا کرتے تھے، طریقہ کار وہی ہے، صرف نام بدلا ہے۔ آج کمپنیاں ہیں، اس وقت قبائل ہوا کرتے تھے، اور قبائل جو معاشی لحاظ سے انتہائی مستحکم اور مضبوط ہوا کرتے تھے، وہ غریبوں کو پیسہ دے کر اس پر سود عائد کرتے تھے، اور ان کا اس طرح وہ خون نچوڑا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے ایک پوری کی پوری انسانیت کے بہت بڑے طبقے کو اپنے معاشی شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ ایسا شکنجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آ کر اپنی قوم کو اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، میں نے سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے اور تمہیں صدقے کی ترغیب دے رہا ہوں، اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانے والا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ کائنات کے تاجدار نے مدینہ طیبہ پہنچ کر ایک چھوٹا سا بینک بنایا، آج کی زبان میں اس کو بینک کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اس کو بیت المال کہا جاتا تھا، ایک قومی بیت المال۔ اور قومی بیت المال کی جب تشکیل دی، آپ نے اپنی مملکت کے امیر لوگوں پر اور بڑے بڑے مالدار جو تاجر لوگ تھے ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ آپ نے اپنے مال کا اتنا حصہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ سال کے بعد اور سال کے دورانیے میں بھی وقتاً فوقتاً صدقہ، نفلی صدقہ، واجبی صدقہ، صدقۃ الفطر، یہ اس طرح ہوا کرتے تھے، یا کوئی کفارے کی صورت میں پیسے جو تھے وہ بھی بیت المال میں جمع کروانے کا آرڈر ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودی نظام کو ختم کر کے ایک ایسا اسلامی معاشی نظام دیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنا صدقہ بیت المال میں جمع کروایا کرو۔ اور اس وقت مسلمانوں کا بیت المال اس انداز سے ایسا مستحکم ہوا کہ یہ ترتیب اور یہ نظام آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ فاروق اعظم کے زمانے کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں جہاں تک ان کی حکومت اور سلطنت کا پھیلاؤ تھا، رب کعبہ کی قسم ان کی پوری مملکت کے اندر ایک غریب ایسا نہ تھا جو بھیک مانگنے کا عادی ہو۔ بھیک کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ سودی نظام کا خاتمہ ہوا، ورنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو مدینہ یثرب کہلایا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگوں کی حالت کو دیکھو اور تاریخ پڑھو، یہ قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج اور قبیلہ بنو نذیر، یہ سارے کے سارے اس وقت انہوں نے تمام انسانیت کو اپنے معاشی سودی سکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اور توڑوایا کس نے؟ نبی محترم علیہ السلام نے آپ کے اعلان کیا کہ آج کے بعد سودی نظام نہیں۔ اور جس وقت اس دنیا کے اندر اسلام کے نام پر ایک عظیم اسلامی ریاست ابھر رہی تھی، وہ دنیا نے پاکستان کو دیکھا۔ اسلام کے نام پر پاکستان 1400 سال کے بعد مدینے کے طرز پر اس کو قائم کرنے کا اعلان ہوا اور پاکستان بنا۔ اور پاکستان بننے کے بعد مسٹر محمد علی جناح نے
اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے وقت ایک تقریر کہی تھی، اور وہ تقریر کے جملے آج بھی آپ کو مختلف مضامینوں میں اور تاریخ کے اوراق میں مل جائیں گے۔ اور پاکستان کی معاشی حالت کو اسلامی بنانے کے لیے ہر دور میں حکومتوں نے مسٹر محمد علی جناح صاحب کی اسی تقریر کا حوالہ دیا۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مملکت ہم نے چونکہ اسلام کے نام پر لی ہے، اور آج کے بعد ہم اس پاکستان کے اندر جیسے بینک کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس بینک کی بنیاد اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، اور معاشی نظام سے پوری پاکستانی قوم فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن 75 سال گزر گئے، یہ لوگ اپنا سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ یہ سیاسی نظام میں مکمل طور پر یا تو جاگیرداروں کا طبقہ ہے یا سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، اور یہ کہاں اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ جی سود کے خاتمے کا اعلان کیا جائے۔ لیکن اب 75 سال کے بعد پھر بھی ان کے کام، ان کی معاشی حالت جب بگڑ رہی تھی اور پاکستان ایک گرے لسٹ کے دھانے پر کھڑا تھا، اس دھانے سے ہٹانے اور بچانے کے لیے اگر کوئی قوت سامنے آئی ہے وہ ملا کی قوت آئی ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، وہ ملا کی قوت ہے۔ لوگ مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یہ آج وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس نے حکومت کو بتایا کہ تم اگر قرضوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے بینکوں سے سود کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اور چند مہینے پہلے وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور بینکوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ تمام تر بینک اپنی جو سودی معاشی پالیسی ہے اس کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ اور اب کیا ہوا؟ اب حال ہی میں کراچی کے اندر ایک حرمت سود سیمینار منعقد ہوا۔ آپ کے صوبہ خیبر خواہ کے گورنر نے اس میں شرکت کی اور بڑے بڑے جید علماء کرام اور ہر مسلک کے علماء نے اس میں شمولیت کی، اور اس بات کا متفقہ طور پر کوئی مذہبی حیثیت سے نہیں، قومی حیثیت سے اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد ہم پاکستان کے اندر سے سود کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور 75 سال کے بعد سود کے خاتمے کا اعلان ہوا، اور پاکستان آج گرے لسٹ میں لگنے سے بچ گیا، اور تمام پارٹیوں کے سربراہوں نے، وہ سیاسی ہو مذہبی ہو، ان سب نے مشترکہ مل کر ایک جد و جہد کی اور پاکستان کو اس کھاتے میں گرنے سے بچایا ہے۔ میں ایک اور بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر ہماری پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنے طور پر صدقے کا اہتمام کیا۔ اگر یہی صدقہ ایک اکٹھا ہو کر بینکوں میں جمع ہوتا اور بینکوں کی معاشی پالیسی اسلام کے مطابق ہوتی، آج پاکستان کے کسی گروہ کو، کسی تنظیم کو، کسی مدرسے کو، کسی کی ادارے کے سربراہ کو اس طرح در در آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اپنے چندے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے آتے ہیں، اور بیچارے کیا کریں؟ کیوں؟ پیچھے ریاست کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ریاست کی سپورٹ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ہماری قوم صدقے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن ریاست کے طور پر، ریاستی سطح پر صدقہ اکٹھا کرنے کا کوئی منظم سسٹم نہیں تھا۔ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے ٹیکس وصول کرنے کا، وہ کر لیتے ہیں، اس کے مطابق پاکستان کا نظام معیشت چل رہا ہے۔ لیکن اگر اسلام والا جو بیت المال کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا کفارہ بھی ادا کرنا ہو وہ بھی ریاست کے کھاتے میں جائے،
قسم کا کفارہ وہ بھی ریاست کے کھاتے میں، روزوں کا کفارہ وہ بھی ریاست کے کھاتے میں، زکوٰۃ آئے وہ بھی ریاست کے کھاتے میں، نفلی صدقہ ہو وہ بھی ریاست کے کھاتے میں۔ جب سارا نظام ریاست کے کھاتے میں جائے گا پھر عوام میں سے کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب یہ سسٹم نہیں ہوتا پھر ایسا ہے کہ آنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے پیارو، ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہم نے صدقے کو بھی آج اپنے اوپر ایک تاوان سمجھ رکھا ہے، اور سود بڑے خوش دلی سے دے دیتے ہیں۔ سودی قرضہ لیا ہوا ہے، سود دے رہے ہیں، پھر دیا نہیں جاتا بھاگ جاتے ہیں، دینا پڑتا ہے، گھر فروخت ہو جاتا ہے، سواری بک جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سودی قسطیں وہ ادا نہیں ہونے پاتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتا ہے، اور جس چیز کو اللہ مٹا دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھڑا نہیں کر سکتی۔ آج ہماری معاشی حالت جو اتنی ابتر ہو چکی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نظام سودی نظام رہا، اور اب آ کے حکومتی سطح پر اعلان ہوا ہے، ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ اس وقت پوری قوم کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، حکومت کے وقت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے۔ عالمی قوتیں پاکستان کو ایک کھڈے میں ڈالنا چاہتی ہیں، ایک کھڈے میں، لیکن یہ ایک ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے، اور انشاءاللہ اسلام کے نام پر ہی یہ قائم رہے گی۔ اللہ ہمیں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدقہ اس کا اہتمام کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو۔ علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ ایک دھوبی تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا کرتا تھا، کپڑے لے جایا کرتا تھا، پھاڑ دیا کرتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا۔ لوگ بڑے تنگ آئے، آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر اس کے لیے کوئی بد دعا کر دو۔ اس کو سمجھایا، باز نہ آیا، پھر سمجھایا، باز نہ آیا، پھر سمجھایا، باز نہ آیا۔ آخر کار عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ اپنا گٹھر کپڑوں کا جب لے کر دریا کے کنارے پر گیا تو ابھی جا کے گٹھر رکھا تھا تو ایک عابد پہاڑ کی اوٹ سے نکل کے آیا، اللہ کا نیک بندہ، کوئی صوفی تھا، عبادت گزار۔ اس نے آ کر کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کھانا وانا ہے، روٹی ہے؟ چلو میں سونگ لوں، عرصہ دراز ہوگا میں نے روٹی بھی نہیں سونگی، دیکھی بھی نہیں۔ کہنے لگا ہے، اس نے نکال کے ایک روٹی دے دی، عابد نے اس کے لیے دعا کی، پھر اس نے شوق میں آ کر دوسری روٹی بھی دے دی، عابد نے اس کے لیے اور دعا کر دی، اور تیسری روٹی بھی دے دی۔ عابد نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اس بندے کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، اور جنت میں اس کو محل عطا فرما، اور دنیا کے تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما۔ واپس آیا عیسیٰ علیہ السلام، دیکھا قوم نے کہ یہ تو چنگا بھلا واپس آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی، فرمایا اس کو بلاؤ۔ لایا گیا، حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر جی، فرمایا کہ اپنا گٹھر کھولو۔ گٹھر کھولا، گٹھر میں ایک اژدہا تھا، اور اس اژدہا کے منہ میں لوہے کی لغام تھی۔ کہا تو نے کیا عمل کیا تھا؟ بتایا سارا معاملہ کہ اللہ کے پیغمبر ایسے میں نے ایک عابد پر اپنی روٹیاں صدقہ کر دیں اور اس نے اس کے بدلے مجھے دعائیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو اس سانپ کے منہ میں لوہے کی لغام دے کے بیٹھا ہوا ہے، اگر تو آج صدقہ نہ کرتا آج تجھے سانپ ڈس دیتا اور تیری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ میرے پیارو، یہ صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ فرمایا الصدقۃ رد البلاء، الصدقۃ رد البلاء، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو بھی اس بات کا پابند بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے جہنم میں ان کی بہت بڑی تعداد۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ صدقہ نہیں کرتی تھیں،
ان کو مال بڑا عزیز ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی جا کے بتایا کرو، صدقے کی ترغیب دیا کرو، ان کے ہاتھ سے لے کے بلکہ صدقہ لے کے آ کے باہر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا